لیے شاعر کی لفظ کیا ہے؟ مگر ہاں پہلے مجالس سے کسی جگہ یا شاعر کی لفظ سے کوئی اجنبیت باقی نہیں رہی. اور اس کی جمع ہے کے کیا معنی ہوئے؟ وہ اب لفظی معنی ہوئے اللہ کی علامتیں. تو پھر ذرا ذہن کے لیے مشکل بات ہو گئی کہ اللہ کی علامتیں ہیں کیا؟ تو علامت کو جو کسی چیز کا پتہ دے. اب پتہ دے صرف کو میں بدلتا ہوں کہ جو ذہن کو کسی کی طرف منتقل کرے، شاعر کون ہے؟ شاعر وہ چیزیں جو ذہن کو اللہ کی طرف منتقل جو ذہن کو اللہ کی طرف لے جائیں وہ شاعر. مثلا اپنے گھر کو دیکھا تو گھر والوں کا جو ہو لیتے ہوں اپنے بچے اور ان کا آئے گا، لیکن اپنے گھر کو دیکھنے سے اللہ کا پسند تو نہیں آئے. اور اگر کافر کو دیکھا تو کافر کو دیکھ کے اللہ کا تصور ہوگا.
ذہن کو منتقل کرنا اضافت اور نسبت کے دنوں سے بھی ہوتا ہے. مگر یہ اضافت نسبت اضافت کیا ہوتی ہے؟ یعنی آدمی کا مکان آدمی کا بیٹا وغیرہ جب آ جائے تو اس کو اضافت کہتے ہیں. تو اب اضافتیں بات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذہن کو دور کرنے والی زیادہ کرتے ہیں مگر کچھ ہے اس سے الگ محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے. مثلا دشمن خدا دشمنی کی ترجیح میں اس سے دوری مثبت ہے. تو ایسی لیکن آپ کہیے ولی ہے خدا تو اب ذہن اللہ کی طرف جائے گا. کہیے رسول خدا تو اب ذہن اللہ کی طرف جائے گا. ارے کم سے کم بندے خدا کے لیے جہاں تک بندے ہونے کا کی حد ہے وہ بھی ذریعہ ہوگا خدا کی طرف ذہن کا منتقل کرنے کا بنا پر. مگر کافر کو بھی اللہ کا بندہ سمجھ کے چاہیے تو ثواب ہوگا. میں نے کہا کہ اپنے گھر کو دیکھا تو ذہن اللہ سے سمجھ جائے گا کہ کعبہ چونکہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر اسے کہہ دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے اس کو یقیناً یہ نمایاں کرتے کہ اللہ میں مانیں گے. کسی چیز میں کوئی بحث کرے لیکن کافر سے اپنے میں کوئی بحث نہیں کرے کسی بھی نقطۂ نظر کا ہو. تو یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر کیا کھانے میں ہے کہ وہ بیان مان سکتا ہے. میرا گھر پر جس میں رہتا ہوں کیا یہ اللہ کا گھر اس معنی میں ہے کہ یہ اس میں بیان کرتا ہے. یہ اضافت کبھی شرف کے بڑھانے کے لیے دے دی جاتی ہے. شرف کے بڑھانے کے لیے اضافت دے دی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں احکام بدل جاتی ہے. اتنی نسبتیں ہیں اس طرح کی. مثلاً ہر مہینہ خدا کا ہے لیکن ایک مہینے کو کر دیا اللہ کا مہینہ وہ کون ماہ رمضان. تو اب اس کی کیا فضیلت ہو گئی کہ ایک آیت قرآن کی اگر ماہ رمضان میں پڑھے تو وہ ثواب جو اور زمانے میں ختم قرآن ایک رکعت نماز نافلے کی پڑھے باقی لوگ روزی پڑھی جاتی ہے. لازمی طور سے یہ ثواب جو بہت بیان ہوتے ہیں جو مستحب میں ہوتے ہیں تو اگر دو رکعت نماز نافلے کی پڑھی تو وہ ایسا ہے جیسے 1000 رکعت نماز پڑھی. یعنی زمین عمل اتنی زرخیز ہو جاتی ہے. خدا کے لیے جو ہو گیا پھر اس لیے کہ خالق نے ہم کو اپنا مہینہ کہہ دیا کہ یہ شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ. بس اسی طرح سے کاکے کو اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے بیت اللہ ہے. مگر کوئی نہیں یہ مانتا کہ یہ بیت اللہ اس معنی سے ہے کہ اللہ کا قیام یہاں رہتا ہے اللہ اس میں بود و باش رکھتا ہے. یہ کسی بھی نقطۂ نظر کا مسلمان اسے نہیں مانتا. پھر یہ کیا ہے کہ بس ایک نسبتی ہے. اس نسبت کی وجہ سے احکام اتنے خصوصی ہو گئے کہ کوئی صاحب اپنے گھر کا طواف کر کے حاجی نہیں بنیں گے. وہ جہاں بھی ہوں جتنی بھی دور ہوں جتنے بھی دور ہوں وہ وہیں جائیں تب وہ حاجی قرار پائیں گے. حالانکہ ہر مسلمان سے میں پوچھتا ہوں کہ وہاں جا کر کسی کا دیدار نظر آتا ہے؟ کسی کی جا کے دست بوسی ہوتی ہے؟ کسی کی قدم بوسی ہوتی ہے؟
کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک مکان بے مکین. اور وہاں جاتے ہیں. حضرت ابراہیم نے بارگاہ الہی میں یعنی خالق کی طرف سے انہیں حکم ہوا تھا کہ ہم نہیں فلنا کے بالحج، اعلان کر دو حج کا. یاتو کا میں آئیں گے تمہاری آواز کو، کامل میں ہوں. سدا بلند کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا آپ کا میرا کام ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بالکل یہ بچی نمیر. اور اس سے پہلے ایک اور فکر ہے بالکل یہ بچی نمیر. ہر دبلے پتلے مرکب پر یہ دبلا پتلا مرکب کیسا ہوتا بہت مہنگے بہت موٹے مرکب پر جی نہیں، کیونکہ دبلاپا سے رفتاری پیدا کرتا ہے. وہاں گھوڑوں کے مقابلے ہوتے تھے تو اس میں تیار کرنا گھوڑوں کا ایسا کہ انہیں بھوک دی جائے اور انہیں دبلا بنایا جائے. اس لیے اس میدان کا نام ازمار ہوتا تھا، یعنی دبلا کرنے کی جگہ. تو آپ کل معامل کے معنی ہیں ہر دبلا ہوگا، ہر دبلا ہوں. تو دبلے ہونے سے یعنی تیز رفتاری پیدا ہوتی ہے. تو اب یہ چونکہ اس زمانے میں جانوروں کی سواری تھی تو اسے دبلے ہونے کو نمایاں کیا گیا تیز رفتاری کے ثبوت میں. تو میں کہتا ہوں جتنی تیز رفتاری بڑھے وہ سب تفسیر ہے اسی جملے کی. اب کسی وقت موٹریں ہوئی اور کسی وقت ریلیں ہوئی اور اب جناب ہمارے جہاز ہو گئے اور ہمارے جہازوں میں وہ کے لوگ پہنچنے لگے تو یہ سب تفسیر ہو رہی ہے حیا کل والے کی. اور آگے کی جگہ سے آئیں گے تمہاری آواز پر. اب ایک کپا ہے کہ جو ہر چیز میں ماں کی یاد پر نظر کرتا ہے اس کو بہت غم ہوتا ہے کہ اتنا روپیہ اس قوم کا ان باتوں میں رسموں میں مثلا مذہبی رسوم میں صرف ہو رہا ہے. انداز لگا کے بتاتے ہیں کہ اتنا روپیہ مسلمانوں کا ان باتوں میں بیکار جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ ذرا حساب لگائیے ہے کہ اس مکان بے مکین میں جانے کی صورت میں جو حج ہوتا ہے اور جو ایک فریضہ قرار دیا گیا ہے مسلمانوں کا کتنا روپیہ جاتا ہے. کسی زمانے میں تو خیر مختصر تھا اور اب آج جو ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں پرواز کر کر کے تو کتنا روپیہ جاتا ہے، کتنی دولت ختم ہوتی ہے اور صرف وہاں جا کے حاصل کیا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اس کے معنی ہے مسلمانوں کو اس سے نتیجہ نکالنا چاہیے کہ بڑی نسبتوں کے احترام میں اقتصادی پہلوؤں پر غور نہیں کیا جاتا ہے. اب اسے کہا گیا تھا کہ میرا گھر تو وہاں ہے نا جانے سے اور حج کا فریضہ ادا ہوا اور فریضہ باقی ادا ہوا یا نہیں، اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں، نام کے ساتھ تو نو فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ لنگ شریف ہو جاتی بہت اللہ کی حالانکہ جس کیوں گئے ہیں اس سے بحث نہیں سکتے. جس مقصد سے کوئی تجارت کے لیے جاتے ہیں کوئی سیاست کے لیے جاتے ہیں مختلف بہرحال اس سے بحث نہیں. اگر واقعی دل میں خدا میں حج ہوا ہے تو وہاں کے نام میں عمل میں لکھ گیا ورنہ دنیا کے فہرست میں نہیں کی گیا. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ نسبت ہے اللہ کی طرف. اور حضور یہ آپ کے ہر جگہ جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کا بھی نام کیا ہے؟ خانہ خدا. آپ کا محاورہ ہے نا خانہ خدا، مسجد کو بھی کہتے ہیں. تو صاحب وہ بیت اللہ عربی کا اور یہ خانہ خدا فارسی کا معنی تو دونوں کے ہوئے اللہ کا نا. بیت اللہ کے بھی معنی اللہ کا گھر اور خانہ خدا کے معنی بھی اللہ کا گھر. اور آپ دونوں لفظیں بولتے ہیں مگر کوئی صاحب مسجد کا جواب کر کے حاضر نہیں بنتے. جب حج کرنا ہوگا تو نہیں جائیں گے. اچھا پھر کہیے یہ بیکار چیز ہے.
بیکار ہے تو نجاست سے جانا اس میں تو نجاست کی حالت میں سے جا کے ٹھہرنا کیوں نہ جائے ماننا پڑے گا اصل بیت اللہ کو ہے اور یہ ہر جگہ جو خود ہم بنا لیتے ہیں یہ بیت اللہ کی شبیہیں ہیں عبادت کے مرکز کی نیت سے بنا لیتے ہیں تو خانے خدا ہے پھر بھی اصل کے احکام تو نہیں جاری ہوں گے یعنی حج تو نہیں جا کے ہوگا لیکن یہ بھی نقل ہے شبیہ ہے تو احترام اس کا لازم ہو گیا کہ اس میں نجاست کرے گا جس طرح سے یہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اور حج ہمیں اس کے نہیں مطلب اسی طرح ایک بلندرین نقطہ ہے کہ جس کو اس نے کہہ دیا اپنا سب سے سننا تو وہ ہو گیا ہر سے جاتی اب ہر سے نہیں کہہ دیا سب سے سننا تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ بیٹھتا بھی ہوگا میں کہتا ہوں اگر ہر سونے سے وہ بیٹھتا ہے تو بیٹھ ہونے سے وہ رہتا کیوں نہیں اور اپنی طور سے غور کر لیجیے کہ جس کو بیٹھنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہوگی اس کو رہنے کے لیے بھی جگہ کی ضرورت ہوگی تو اسے تو آپ اس سے پوچھو کا گھر نہیں سمجھتے اور اسے آپ بیٹھنے کی جگہ سمجھ لیتے ہیں میرے نزدیک تو یہ بھی نسبت ہے وہ بھی نسبت ہے یہ بیت اللہ جو کہا یہ بھی کیا پیدا ہو گیا اس سے اور وہ جو عرش اللہ کر دیا کہ یہ اللہ کا عرش ہے تو بلند ترین نقطہ جو ہے اسے بھی میں اسے نسبت ہی سمجھتا ہوں اظہار کرم کے لیے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جیسی نسبت ہو ویسے ہی اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے اس نسبت کی لاج رکھی جاتی ہے اسے کہا ہے گھر اسے کہا ہے عرش عرش کے معنی تخت سلطنت ماشاء اللہ صاحبان قائم توجہ سے سماعت کر رہے ہیں میں کہتا ہوں گھر کی نسبت شخص کی طرف نجی ہوتی ہے اضطراری ذاتی ہوتی ہے اور تخت سلطنت کی نسبت منصبی ہوتی ہے تو جسے گھر کہا تھا جب گھریلو کام لینا ہوا کسی کا کھانا بنانا تو اسے منتخب کیا اور جسے عرش کہا تھا جب کسی کو سرکاری مہمان بنانا ہوا تو وہاں بلایا تخت سلطنت ہے اور وہ تخت سلطنت ہے اور یہ گھر ہے بیت اللہ ہے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو گھر کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ عمل کیا جو تخت سلطنت کے ساتھ ہوتا ہے سرکاری مہمان بنانا ہوا تو وہاں بلایا یہ کہہ دیا یہ تو ہر ایک کہتا ہے کہ بلایا مگر ایک طبقہ ہے کہ اس نے کہا کہ جسم تو یہیں رہا تھا روح چلی گئی تھی وہ بیت ہو گئی معراج جسمانی ہے یا معراج روحانی ہے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں باپن کہ ضرورت معراج کیا ہے اس دور میں سب سے بڑی ضرورت ہو گئی ہے معراج وہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا اسی دور کے معلم تھے جو آپ کے ہند حیات تھی یہ تو اس وقت ہوتا جب آپ کی رسالت سے وہ زندگی بھر کے لیے ہوتی
مگر یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ آپ کی رسالت محدود اس وقت سے نہیں تھی. آپ کی رسالت کب تک ہے؟ ہر ایک کہے گا قیامت تک. میں کہتا ہوں کہ قیامت تک کہنا بھی ہمارے حدود تعلیم کی کوتاہی ہے. کون کہتا ہے کہ قیامت کے آگے جو ان کی رسالت ختم ہے؟ اگر قیامت کے آگے سے رسالت ختم ہو تو شفاعت کسی سے بات ہے؟ ان کے معنی ہے کہ لامحدود رسالت، اور جب لامحدود رسالت اور قرآن نے ان کا کام بتایا تعلیم دینا، محبوب کی تعلیم کہ وہ تعلیم دیتے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک کے لیے رسول ہے اس وقت تک کے لیے معلم ہے. یعنی دنیا کو ان کا پہلے تعلیم ہے، آخر میں عمر زمان تک پہنچنا ہے، یعنی تو آج تک کے رسول ہیں. اب ہر شعبہ کرے طالب علمی میں تجربہ جو سال ہے ماشاء اللہ پڑھ چکے ہیں، گریجویٹ ہیں، اور یہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس وقت کا تجربہ. خود اگر پڑھا رہے ہیں تو دوسری قسم کا تجربہ. میں کہتا ہوں کہ ایک استاد اگر ایسا ہے کہ سال بھر تک تو طالب علم سے 6 مہینے تو رونے کے محتاج رہتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد اس کے برابر آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ اس کے ہو جاتے ہیں. یہ لائن ہے کہ ملزم کہاں سے ہے؟ ایسا ہے کہ 5 برس تک ہر طالب علم کا تعلق آپ سے رہے گا، کوئی نہ کوئی مضمون تعلق ہونا پڑے گا. یہ آپ شاید بند ہو گئے. ہمارے ہندوستان میں تو اپنی سلسلہ رہا کہ ایک وقت میں ہوتے تھے یک معلمی اسکول، یہ صرف ایک استاد اسکول میں دیہاتوں میں ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے تو زمانے میں. تو اب جو بھی آئے گا وہ اسی سے پڑھے گا. مگر یہ ایسا ہو کہ وہ 1 سال تک دے سکتا ہو، اور اس کے بعد طالب علم سے اونچا ہو جاتا ہو تو وہ اس لائق ہے کہ وہاں کم درے تو معلم نہیں ہو سکتا. اب کتابت میں تو آپ کا روزہ بھی کروں گا کہ 1 سال سے 5 سال ہوئے اور 10 برس اور 20 برس، یہ تو ذریعہ اوقات ہے. اس سے ایک عقلی اصول قائم ہوا. وہ عقلی اصول یہ ہے کہ جتنے دور کے لیے کوئی معلم ہو اتنے دور میں جتنی ممکن ترقی طالب علم کے دماغوں کی ہے اس سے بالا تر ہونا چاہیے معلم کو اس وقت جب وہ معلم بنایا گیا ہے. اب جسے عالم الغیب نے قیامت تک کے لیے معلم بنایا ہو تو ماننا پڑے گا کہ خالق کے علم وجوبی میں جتنی ممکن کی انتہائی ترقی ہو سکتی ہے ذہنی اس سے بالا تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ انسان کا ذہن قیامت تک کتنی ترقی کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں روحانیت میں ترقی کر ہی نہیں رہا ہے وہاں، لیکن یہ کہ جس چیز میں ترقی کر رہا ہے ایسا ذہنی ترقی جو کس چیز میں ترقی کر رہا ہے تو اس ترقی کی رفتار ایسی ہے کہ جو بات 50 برس پہلے تصور نہ کرتے وہ پھر سامنے آ گئی، اور جو بات 10 برس پہلے سمجھتے وہ سامنے آ گئی، اب واقعے کی شکل میں آ گئی، آنکھوں کے سامنے آ گئی. ایک وقت میں اگر سمجھتے کہ یہاں بیٹھ کے ہم پاکستان کی آواز سنیں گے یا ہندوستان کی آواز سنیں گے تو کبھی یقین نہ آتا، کہنے والے بم دیوانہ بناتے. لیکن اب مدتوں سے سن رہے ہیں تمام دنیا کی آوازیں، اور یہ تو ابھی 10 برس پر پہلے تک اگر کہا جاتا ہے کہ ابھی تو آواز سن رہے ہو نہیں وہ منظر پورا آنکھوں سے دیکھو کہیں بیٹھے بیٹھے پیچھے تو 10 برس پہلے نہ مانتے. لیکن اب تو وہی بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بیان کر رہا ہوں، لوگ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بڑے دیوار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب 10 برس بعد کیا ہوگا اور 50 برس بعد کیا ہوگا اسے انسان اس وقت سمجھ نہیں سکتا. لیکن میں کہتا ہوں جتنی ترقیاں قائم کی ہو رہی ہیں اس پر غور کر کے دیکھ تو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سب ترقیاں کس لائن پر ہو رہی ہیں،
کس چیز میں ترقیاں ہو رہی ہیں. تو میں نے تو غور کیا ہے تو یہ میری سمجھ میں آیا ہے کہ تمام ترقیاں دو چیزوں میں ہیں. ایک صورت رفتار اور ایک شدت اختصار. جو مطابق لاکھوں میں طے ہوتی تھی وہ پھر مہینوں میں طے ہونے لگی, پھر دنوں میں طے ہونے لگی, پھر گھنٹوں میں طے ہونے لگی. اب ہو سکتا ہے سیکنڈوں میں طے ہو, اور جو کام بہت سے آدمی مل کے بہت دن میں کرتے وہ مختصر وقت میں ہونے لگے ہیں. تو صورت رفتار اور شدت اختصار یہ ہے جس چیز میں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے. تو اب جسے معلم بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے واقعات حیات میں مثال ایسی ہونا چاہیے تھی کہ جس کی بھی دنیا ترقی کرے تو پیچھے ہی رہے گی, آگے نہیں جا سکتی. اور اس کے بہت سے کیا ہوگا کہ جا کے ہو آئے اور تنظیم جائے جب وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو انسان کے حدود سفر چار طرف سے مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال انہیں سمتوں کے بیچ میں جو تھے وہ کوئی ادھر رکا ہوا کوئی ادھر بہرحال یہ سمتے ہیں چار تھی. تو اگر اسی وقت کے معلم ہوتے تو میں اسی دنیا میں گھما پھرا کر پہنچا دیے جاتے, مگر بھیجنے والوں کو معلوم تھا کہ انسان کی صرف سے سفر بدلے گی. یہ چاند تک جانے کی کامیاب کوشش کرے گا, یہ ستارے انویرا تک پہنچنے کے لیے بھی سوچ کام دیکھے گا. تو انسان کی صرف سے سفر بدلے گی, کہاں تک یہ پہنچے گا کیا معلوم. اور تو ضرورت تھی کہ جسے قیامت تک کے لیے معلم بھیجا گیا ہے اس کو اس رخ پر اتنے دور تک پہنچا دیا جائے کہ اب چاہے پورے سمجھ تک پہنچے اور چاہے دوہرا تک پہنچے اور چاہے مریض تک پہنچے, جہاں بھی جائے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا رونا ہوگا. صدی میں معراج کے ماننے کی ضرورت کیا ہے, اور 14ویں کا تو 15ویں صدی ہو گئی, اس میں معراج کے ماننے کی ضرورت کیا ہے. اب جب معراج کے ماننے کی ضرورت کیا ہے تو اب وہ بحث کے معراج روحانی تھی یا جسمانی, میں کہتا ہوں اسی سے طے کیجیے. اگر یہ چاند پر جانے والے روحانی طور پر جا رہے ہو تو معراج روحانی اگر یہ سب قسم سمیت جا رہے ہو تو معراج روحانی ماننے سے کام نہیں چلے گا, پھر معراج یہ بھی نسبت ہے کعبے کو جو بیت اللہ کہا جاتا ہے, اور وہ بھی نسبت ہے عرش کو جو سب سے خدا کہا جاتا ہے, سب سے سلطنت کہا جاتا ہے. یہ سب بس نسبتیں ہیں, لیکن نسبتوں کے ساتھ دیکھیے کہ وہ تعظیم وابستہ ہو جاتی ہے یا نہیں. اب کعبے کو کہہ دیا کہ میرا گھر کی آیت نے کہا, ابراہیم اور اسماعیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ طہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود. قرآن کی آیت ہے, ترجمہ تو کرنا ہے. اب اردو آدمیوں کے سامنے آیت کو دی جائے فقط اور ترجمہ نہ کیا جائے تو پھر کیا آگے کیا تبصرہ کیوں کر دیا گیا. تو کچھ ترجمہ کرنا ہے, لیکن دنیا والوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ترجمہ کروں. ایک لفظ پر نہیں پر کیا کروں کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ترجمہ کروں. پر حیران رہ دیا یہ ترجمہ کروں کہ میرے گھر کو پاک کرو,
تو یہ ترجمہ کروں کہ میرے گھر کو بات کرو تو کیا کعبے میں کوئی نجاست تھی؟ معصوم ہو اور مزدور بھی معصوم ہو، طویل بھینس جیسے معمار اس کو بنائیں اور وہ بھی دیواروں کو اونچا کریں، بنا تو پہلے سے تھی، اور اسماعیل بحیثیت مزدور کے یا نگارہ بناتے تھے، تو جہاں معصوم ہاتھوں سے تعمیر ہوئی ہو وہاں نجاست آئی کہاں سے؟ تو اب دنیا مجبور ہے ترجمہ کرنے پر کہ میرے گھر کو پاک رکھو۔ میں کہتا ہوں کہ یاد رکھیے اب تفسیر کے معنی پاک کرنے ہی کے نہیں ہیں، رکھنے کے لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس محل کو دیکھنا ہے، اگر وہاں کچھ ہے تو پاک کرنے کے معنی ہوں گے، اگر کچھ نہیں ہے تو پاک رکھنے کے معنی ہوں گے۔ تو پاک کرنا یہی معنی نہیں ہے، پاک رکھنا بھی معنی ہے۔ تو جب بیت کے معنی میں آپ مجبور ہیں کہ یہی ترجمہ کریں تو اہل البیت کے بارے میں اگر کہا جائے جو رکن تفریح رہا تو یہ کیوں کہیے کہ پاک کرے، کیوں نہ کہیے کہ پاک رکھے؟ میں کہتا ہوں کہ دونوں آئے تفسیر ہے، یہ آئے تفسیر ہے بیت کے لیے، وہ آئے تفسیر ہے اہل بیت کے لیے۔ تو بیت والی آئے تفسیر میں معنی ہے، وہی اہل البیت والی آئے تفسیر کے معنی ہے۔ بس اتنا ہے کہ بیت کی تفسیر پیغمبروں سے متعلق کر دی اور اہل بیت کی تفسیر اپنے دل میں رکھ دی، اور اسی لیے نتیجے میں فرق ہو گیا۔ جس کی تفسیر پیغمبروں کے سپرد کی تھی وہاں بتوں کی نجاست کا آنا ممکن ہوا۔ قرآن نے کہا شیطان کے بت جو ہے نجاست ہے، تو یہ نجاستیں آ سکی، لیکن جس کی تفسیر اپنے دل میں رکھی تھی وہاں سب کی طاقت ختم ہو گئی، مگر ان کے دامن پر کوئی داغ نہیں لگا۔ محمد حضور والا ہو اپنا گھر کہا ہے تو اس کے لیے نجاست کا لے جانا حرام، اور مسجدوں میں تو نجاست کی حالت میں انسان کا ٹھہرنا ہی حرام ہے، مگر یہ کہ وہاں مسجد حرام ہے گزرنا بھی بہانے سے نجاست نہ جائے بس حرام۔ یہ صرف اس لیے کہ مقام نسبت میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے بعد یہ مسجد خانے خدا یہ بھی ہے، اسے بھی ظاہر ہے کوئی توہین کرے تو تمام مسلمان کہیں گے کافر ہے کہ اس نے مسجد کی توہین کی۔ انہوں چاہے آپس کے جنہوں نے مسجد کو گرا بھی دیا کرتے ہیں، لیکن کوئی غیر آ کے ذرا بال تو بیکا کرے مسجد کا تو فوراً ان کی ندیاں بہ جائیں گی، اپنے ہی ایک گھر معاف کر دیا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ جب یہ بتا دوں گا اس میں ظاہر ہے جو ہوتا ہے، میرا کتب خانہ لکھنؤ میں چلا تھا تو بہت سے قرآن اس میں چلے تھے، تو اس کے بعد میرا ایک سیرت کے جلسے میں جانا ہوا جہاں دوسرے فریق کے حضرات میرے میزبان تھے، وہاں میں نے بیان کیا تو میں نے کہا کہ جب ذہنیت مسلمانوں سے یہ ہو جائے کہ اگر ایک فرقے کی مسجد ہے دوسرے فرقے کے لیے قابل احترام نہیں، ایک فرقے کے آدمی کے یہاں قرآن ہے تو قرآن قابل احترام نہیں، نہ تو اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کریمہ سے یہ تھا کہ جو مسلمان آپ کو دعوت کی درخواست کرے آپ اس کو قبول فرمائیں، رد دعوت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایسے موقع پر اس فرقے والے کے مہمان ہوں تو زندگی خطرے میں ہے، اس فرقے والے کے مہمان ہوں
تو رسول کی زندگی خطرہ ہے. اس کے معنی ہے کہ مسلمان بس فرقوں میں رہ گئے ہیں، مسلمان کوئی نہیں رہا. درد دل ہے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں، لیکن مسجد کی توہین جو کرے وہ مسلمان کا نہیں ہے. جو کعبے یوں تو کعبہ بھی معاف نہیں رہا توہین سے. کعبے میں رونے والے ہیں. جو رسول کا گھر تاراج کر سکتا ہے اپنے خدا کو بھی تاراج کر سکتا ہے. اس نے یہ تاراج کیا. مسجد مدینہ میں بھی یہ ہوا کہ نہ جانے کتنے دن وہ صاف کی گئی، یہ عالم ہو گیا. یہ تھا جدید کے کاموں میں کہ مسجد مدینہ کی بھی یہی حالت ہوئی اور کعبے کی بھی یہی حالت ہوئی. یہ تو عمل ہے، لیکن نظریے کے طور کے اوپر بہرحال غیر تفریح فرقہ ہر ایک ماننے کا کہ کعبے کی توہین کرنے والا بھی کافر اور مسجد کی توہین کرنے والا بھی کافر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف جب اللہ کی طرف نسبت ہے تو اس کی توہین کرنا یہ دراصل اللہ کی توہین ہے. اسی لیے حضرت کریم نے کیا فرمایا، جس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من عادى لي عدو وليا من عادى لي وليا، تو عدو بہو اگر میرے کسی دوست کا کوئی دشمن ہوا تو پھر میں اس کا دشمن. یہ کہ اس کا دوست ہے، جب اس کا دوست ہے تو پھر اس سے دشمنی اس ذات سے دشمنی ہے جس کا یہ دوست ہے. اور اسی بنا کے اوپر جن کو خاص رابطہ تھا، جن کو خاص نسبت اس کے ساتھ تھی، پھر جو بات ان کے لیے ہوئی وہ خدا تک پہنچی. رسول بیچ میں آئے تو رسول کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچی. قرآن مجید نے ہر بار کہا کہ جو اللہ اور رسول کا دشمن ہو، جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے، یہ سب ایک حکم میں ہے سب. اور رسول فرما رہے ہیں کہ یا علی عربوں کا عربی و علموں کا علمی. یا علی اب پھر وہی ترجمے میں دشواری ہو جاتی ہے، یہاں دو پہلو بہرحال لفظی ترجمہ کی ہوا کہ تمہاری جنگ میری جنگ اور تمہاری عدم جنگ، یہ بھی سلو بات لوگ ترجمہ کرتے. تو سلو وہ نہیں ہے جو جنگ کر کے سلو ہو جائے اور مذہب ملاپ میں ہو جائے نہیں. صرف یعنی کر کے ہر مسئلے جنگ نہ ہونا سو کہتے ہیں. اس کے لیے تو کبھی میں جنگ کرنے کی تمہاری جنگ میری جنگ. اچھا اب یہاں کیوں میں مجھے دشواری ہو رہی تھی وہ اس وجہ سے کہ خیر اور صرف دونوں مصدر ہیں اور مصدر کی اضافت کبھی باعث کی طرف ہوتی ہے کبھی مفعول کی طرف. اس کی اردو زبان آپ کسی دوست کے یہاں گئے اور وہ اپنے بچے کو بڑی بے دردی سے مار رہے. بعض لوگ ہیں کہ اس کا جو ہے بے سہایتا مارتے ہیں اور پھر وہ تہذیب جدید کے تعلیمی سے وہ پرانے زمانے کے آدمی سے آج کل تو بچوں کے لیے آپ کو جنم کیسے بات کی جاتی ہے وہ زمانے جیسا تصور کے بغیر مارے ہوئے تو اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. تو جناب وہ بڑی بے دردی سے مار رہے اپنے بچے کو. آپ خیرے نہیں جلدی سے واپس چلے جائے تو غصہ ایسا ہے کہ روکنا دیتا ہے مگر ٹھہرا نہیں دے رہا. اب دوسرے دن جو گئے آپ کو اپنے آپے میں تھے وہ ختم ہو چکا تھا. ان کا یہ بھائی کل آپ آئے تھے اور ٹھہرے بھی نہیں، میں نے مجھے دیکھا تو آپ آئے تھے. ان کا بھائی تمہاری مار سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں ٹھہر نہیں سکا. کیا مطلب تمہاری مار سے؟ یہ اضافت باعث کی ضرورت ہے، یعنی تم جو مار رہے تھے اس سے مجھے تھوڑی سخت تکلیف ہوئی. اور اتفاق سے خدا نہ خاصہ کوئی آپ سے نہ آئی ہے
ان کو راستہ چکرے میں کوئی شخص کرتے راستے میں کوئی مارتے مارے اور آپ سے کچھ بھی ہے ملاقات بھی تو آپ نے کہا بھائی تمہارے ماں کا حال سن کے بڑا صدمہ ہوا. اب یہ ہاں تمہارے ماں کے کیا مانے ہوئے یعنی تم پر کوئی اب اضافت ہو گئی مقبول کی وہی مقصد ہے رسول فرمایا یا علی ہر روکا ہر دن کا چلنی. اب کیا مانی ہو یا علی اگر اضافت فائد کی طرف ہو تو مانی ہوں گے کہ تمہارا جن کرنا کسی سے وہ ایسا ہے جیسے میں یہ مانی ہوں گے. میں مسلمانوں سے کہوں گا حدیث متفق علیہ ہے کہ ہر وہ کا ہر بھی تمہارا جنگ کرنا میرا جنگ کرنا ہے اور تمہارا گھر کے جنگ کرنا میرا گھر کے جنگ کرنا ہے. دینے جس سے تم لو جس سے تم جنگ کرو وہ ایسا ہے جیسے میں نے جنگ کی. میں کہتا ہوں کہ پھر مسلمانوں کو اب شخصیتیں نہیں دیکھنا چاہیے پر یہ دیکھیے کہ کس سے علی نے جنگ کی پھر طے کر لے کہ یقیناً نبی کے پردے میں رسول بھی تھے. اور اگر دوسرے میں نہیں ہو پھر نتیجہ یہ نہیں دے گا مفہوم بدل جائے گا. اگر اضافت مفہوم کی طرف ہو تو مانے ہوں گے کہ تم سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنا ہے تو اب پھر یہی دیکھیے گا کہ کس نے اس سے جنگ کی پھر کسی کے رشتے کو نہ دیکھیے گا کسی کی صنف کو نہ دیکھیے گا. پھر طے کر لیجیے کہ جو ان سے جنگ کر رہا ہو وہ در حقیقت رسول سے جنگ کر رہا ہے. اب رسول سے جنگ کرنے والے کے بارے میں جو آپ کہہ سکتے ہو پھر تکلف نہیں کرنا چاہیے. اور پھر رسول نے اپنی بیٹی کے لیے کیا فرمایا فاطمہ تو بغیر ملنی من آزاها فقد آزانی. فاطمہ میرا ایک جز ہے اب اس کی تصویر سے سوچ کرنا نہیں. فاطمہ میرا ایک جز ہے من آزاها فقد آزانی. جس نے اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. بس میں صاحب فہم مسلمانوں کو فرصت کے لمحات میں کہتا ہوں غور کریں کہ آخر پیغمبر کو یہ تصور کیوں ہے. ارے ظاہر ہے کہ حضرت علی کے لیے اگر حدیث ہوئی تو حضرت علی بیرونی دنیا کے آدمی ہیں ان کو اذیت دینے والے یہود بھی ہو سکتے ہیں نصارہ بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف مسلمین ہو سکتے ہیں لیکن یہ فاطمہ زہرا گھر کی رہنے والے ان کو یہودی کہاں آئیں گے اذیت دینے اور نصرانی کہاں آئیں گے اذیت دینے. آخر رسول ان کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو اذیت دے. میں کہتا ہوں یار سننا ان کو مسلمانوں کے علاوہ کسی تعلق ہونا نہیں. اور مسلمان اگر آپ کو دیکھیں گے تعلیم کے لیے خبر ہوتی ہیں وہ اذیت ہے مگر رسول کچھ تو دیکھ رہے تھے. اللہ کے دیے ہوئے علم سے کچھ تو ڈالنے تھا مستقبل کا نقشہ جو فرما رہے تھے کہ من آزاها فقد آزانی. جو اس کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی. من غضبها فقد غضبنی. اور جو اس کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا. ماشاء اللہ بہت ہی نازک بھی اور بہت نازک مضامین بھی آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے محسوس کیا تو میں کہتا ہوں کہ ذرا غور کیجیے
جو اذیت ہے یہ اذیت تو عمل غیر ہے، لیکن من اغضبہ جو اس کو غضبناک کرے یہ غضب کیفیت نفس ہے جو خود آدمی سے متعلق ہے، اور نفسیاتی طور پر مشاہدہ ہر ایک کا ہوگا، اور ہر ایک کے نزدیک یہ بات مانی ہوتی ہے کہ مرد عورت کے معیار غضب میں فرق ہوتا ہے، یعنی بہت سی باتوں پر مرد کو غصہ نہیں آتا اور عورت کو غصہ آ جاتا ہے، وہ حساس زیادہ ہے، اور تو غیر سے اس کی فرض کو رسول اپنے غضب کا معیار بنا رہے ہیں، یہ چیز یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسے غضب نہ کرے اس نے مجھے غضب نہ کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ رسول جانتے ہیں کہ میری بیٹی عام عورت نہیں ہے، یہ اسی بات پر غضبناک ہوگی جس کو میں غضبناک ہوں۔ اور اب دنیا دیکھ لے کہ فاطمہ کو اذیتیں ہوتی ہیں نہیں، اور فاطمہ کو غضبناک کیا گیا ہے، اور اس کے لیے تو تفصیلات نہ بھی سامنے ہوں تو یہ خیر معصومہ کا کافی ہے جسے مانتے سب ہیں، اور وہ کیا ہے کہ صحبت علیہ مصائب اللو والنہار، صحبت علیہ میں صرنا لیالیہ، مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دلوں پر سوچنے ہو جاتے میں کا مانتے کرنا کہتے ہیں کہ یہ رسول کے مرثیے میں آپ نے شعر کہا ہے، اور کہا بھی ہے کہ ماذا من شمت البقاء دیا تو وہ ہے مرثیہ ہے میرے رسول کے، مگر پھر صاحبان بہن کے لوگ کے ماہر ہے کہ رسول عرب کی بیٹی ہے اور خود فتح اس نقطے پر ہے کہ ان کا خطبہ جو ہے اسے دنیا مانتی ہے کہ جو روح لیکن بلاغت کے خطبوں میں ہے وہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے میں ہے، اس فتح کا بلاغت کے منزل پر خود فائز ہیں، تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صحبت علیہ مصیبتن، مجھ پر ایسی ایک مصیبت ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ صحبت علیہ مصائب، وہ رسول کی مصیبت کا ذکر ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے مصیبتوں کا، کہتی کہ اتنی بڑی مصیبت مجھ پر پڑی، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر اتنے مصائب تو اب تو مسلمانوں کے لیے دعوت مطالعہ تاریخ ہے کہ وہ دیکھے کہ آخر رسول کی بیٹی کیا مصائب پڑے تھے جو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھ پر اتنے مصائب پڑے، بس میں عرض کروں گا کہ ہاں مخدوم اعظم بیٹا کا آپ کو بڑے مصائب پڑے، مگر ذرا کربلا میں آ کے زینب کی مصائب کو کہ زینب پر کیا مصائب پڑے، اور کل ایک لوگ حضرت زینب کے کردار کا دیکھ کر چکا تھا کہ وہ حضرت مریم کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کی ضرورت تھی، اور حضرت فاطمہ زہرا کے بعد زینب کبریٰ کی ضرورت تھی، اور اس کے بعد اب اسی کا تجربہ کہ حضرت زینب نے بھائی تھے ساتھ سے، تو ان کا پہلوی تعلق کتنا تھا حسین سے، اور دوسری لفظوں میں کہوں کہ ذرا محسوس کیجیے کہ دل ان کا کیسا تھا کہ مکے سے روانگی کے وقت جناب ابن عباس آئے اور غیر نہیں تھے اپنے عزیز سے، لہٰذا پتے پردہ حضرت زینب یہ بھی بیٹھے تھے اور وہ گھر کے اندر بھی رہتا ہے اور وہ ایمان ہوتا ہے کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ جاتے ہیں تو یہ عورتوں اور بچوں کو کیوں لیے جائے، اصل مسالے تھے وہ تو اظہار کا حال نہیں تھا، جو امام حسین السلام نے دو بات فرمایا، ایک تو یہ کہ یہ رسول کی امانتیں ان کو کس کے سپرد کرنا ہو،
دوسری بات یہ کہ یہ محبت بھی مجھ سے اتنی ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ حضرت زینب نے یہ جملہ جو سنا ان کی ہمت اور محسوس کیا کہ بھائی ہماری محبت کا سہارا لے رہے ہیں تو پکار کر کہا کہ جناب ابن عباس مجھے آپ سے امید نہیں کہ آپ ہمارے وارث کو ایسا مشورہ دیجیے کہ وہ چلے جائیں اور ہمیں چھوڑ جائیں. اور یہ عجیب جملہ ہے فرمایا ہے کہ تم اپنے عباس کیا حسین سے چھوٹ کے دینا زندہ ہی ہے. میں اس طرح کے مسائل کو نہیں کرتا ہوں. آپ کے لیے جب سے مصیبت ہوگا میں کہتا ہوں خود مخدومہ عالم کی خدمت پہ خود حضرت زینب کبریٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ ہاں ایک بات کہنا چاہیے کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں فرما دیجیے لیکن جب حکم الہی ہوگا اور مصلحت امام متقاضی ہوگی تو حسین چلے جائیں گے اور آپ کو رہنا ہوگا. تو یہ ہے زینب. اور دوسرے محرم کو پھر مجھے ان کی بلد کی نظر آتی کہ دوسرے محرم کو جب بیان ہو گیا ہے تو امام خیمے میں ہیں اور تلوار پر سیقل فرما رہے ہیں اور جون غلام ابوذر موجود ہیں اور امام تلوار پر سیقل کرنے میں کچھ اشعار حضرت سے نمی کرتا نہیں ہے سب اس کے اشعار ہیں اس وقت مگر حضر موقع ہے آپ فرما رہے ہیں اس میں موت کا ذکر ہے. یاد ہے من خلیلی جملہ بالاشراف والوصیل من بالغ وصلاح وکیل الموت لا يمنع مطلب یہ کہ موت سے اس سے یہ عام روایت نہیں ہے حدیث ہے امام زین العابدین کی راوی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات کے اشعار میرے بھی کان میں نے بھی سنے اور میں بھی مطلب سمجھا مگر میری خوشی نے جو یہ اشعار سنے ان سے مبشر جو ہوئے اور یہ جملہ ہے امام العالمین صاحب کا شان بل نثار انسان رشتہ اور عورتوں کی شان سے نرم دلی ہوتی ہے. یعنی بہت سی باتیں مرد برداشت کر لیتا ہے عورتیں اس کو نہیں برداشت کر سکتی. بس میری خوشی نے بھی یہ اشعار سنے تو فرمایا فضا نے جاؤ دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں. فضا والی جا کے بتایا کہ جون غلام ابوذر ہیں اور مولا دربار پر سیقل فرما رہے ہیں اور کچھ اشعار پڑھ رہے ہیں. فرمایا جو ان کو ہٹا دو مجھے کچھ کہنا ہے. یہ جون ہٹا دیے گئے تو نظر لینا بات آئی تو یہ فرق نہیں کر سکے رکھا کے گر پڑے پہچانا آپ نے حضرت محنت کے دل کو اس کے دل کی کیا کیفیت ہے. اور اب مجھے پھر جا کے یہ دوسری محرم کا ذکر ہے نو محرم کا کہ نو محرم کو اب وہ وقت آیا ہے کہ جب دم حملہ ہو گیا کہ پہلے تو لوگ نہیں ہے مجھے تفصیل نہیں پیش کرنا ہے وہ ٹیبل کر لے کے آیا کہ بھائی یا بیعت حاصل کرو اور یا جنگ کرو اور ایک دم ابن سعد نے حملے کا حکم دے دیا. آج یہ چیزیں منصب و فلسفے سے سمجھ میں نہیں آتی کہ حدیث سب خیموں کے باہر ہے اثار سب خیموں کے باہر ہے مگر گوروں کے چاقوں کی سزا پہلے نہیں اور پھر فرماتی ہیں کہ جاؤ دیکھو فضا بھائی کیا کر رہے ہیں. اور فضا نے جا کے کہا کہ مولا محمود خیمہ سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے اور ذرا نیند آ گئی. آپ آئے ہمارے بھائی آنکھ کھولیے حملہ ہو گیا. اب آپ نے آنکھ کھولی تو زبان پر تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ایک دم سے جو یہ سنا تو حضرت زینب نے کہا کیوں بھائی کیا آپ نے موت کی خبر سنا کیا
مولا نے محسوس فرمایا کہ میں ابھی نانا کو خواب میں دیکھ رہا تھا، فرما رہے ہیں کہ اب تم میرے پاس آیا چاہتے ہو۔ مولا نے بیان تو کر دیا، جانتے ہیں کہ بہلانے کا وقت نہیں ہے، تو مستقبل کے لیے تیار کرنے کا وقت ہے۔ میں یہ خواب دیکھ رہا تھا، بس ایک دفعہ میں نے اپنے منہ پر دھوکہ مارا اور گنی، اور مولا نے سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، اور اب مجھے تو یہی انداز نظر آتا ہے جیسے پرسا دیا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کہ میرے بعد پرسا دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو تعزیت کا بالکل انداز ہے۔ یہی ہوتا ہے کسی کا بھائی اڑ گیا، آپ اپنے عباس کو یاد کرو، خدا کا خاصا کسی کے جوان بیٹا ہو گیا، آپ نے کہا اکبر کو یاد کرو، یہی طریقہ ہے۔ اور مولا آپ تعزیت ادا کر رہے ہیں کہ بہن ہمارے نانا ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے، ہماری ماں ہم سے بہتر تھی، وہ نہیں رہے، ہمارے باپ ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے، ہمارے بڑے بھائی ہم سے بہتر تھے، وہ نہیں رہے۔ جیسے ان سب کو صبر کیا ویسے ہی ہمیں بھی صبر کر لینا۔ مولا نے تو تعزیت ادا کر اور رہنے سے مرضیہ ہو دیا، کہتی ہیں کہ بھائی انصاف کیجیے، جب نانا کا سایہ اٹھا تھا رخسار سے جن کو سنبھالنے والے، اور جب ماں دنیا سے رخصت ہوئی تو باپ سے تسلی دینے والے، اور جب گاؤں گئے تو دو بھائی کے بازو سنبھالنے والے، اور جب بھائی حسن گئے تو خدا حضور کو سلامت رکھے، ہاتھ سے بغیر اعلان نہیں کرو، اور اب مرضیہ ہے، نظم نہیں ہے، اگر ہر طرح میرے نزدیک ایک نکلا ہے مرضیے کا، کہتی ہے اليوم ماذا نصیب آپ کو مصطفیٰ، میرے نزدیک کو آج میرے نانا محمد مصطفیٰ کی دنیا میں جا رہی ہے، اليوم ماذا تمہیں خاطر مصطفیٰ، آج میری میں فاطمہ زہرا بھی جا رہی ہے، اليوم ماذا علی مصطفیٰ، آج میرے باپ بھی جا رہے ہیں، اليوم ماذا یعنی آپ کے تو میرے نزدیک سب مل جائے، اور آپ جا رہے ہیں تو میرے نزدیک سب آدمی جا رہے ہیں۔ اب مولا نے انداز بدلا، فرماتے ہیں کہ زینب تم جانشین فاطمہ ہو، تمہاری ذمہ داریاں بہت ہیں، اور اب فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ میرے بعد گریبان نہ کھاؤ، میرے بعد منہ پر مجھے معلوم ہے کہ اچھی دنیا نہ جائے